الرحمن الرحيم وعن أبي سعيد وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما اسمه على أبيه. وعن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التوراة مكتوب من بلغت ابنته 12 سنة ولم يزوجها فأصابت إثما فإثم ذلك عليه. رواهما البيهقي في شعب الإيمان. حضرت ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ولد لہ ولد، جن کی اولاد پیدا ہوئی اور تو چاہیے کہ وہ اس کا نام اچھا رکھے. فلیحسن اسمہ، نام اچھا رکھنا یہ اولاد کا سب سے پہلا حق ہے. اٹھ پٹانگ جو سو نام نہیں رکھنا چاہیے. کہیں کچھ لوگ گئے تو دیکھا ایک شخص کا نام ہے فرعون. ارے فرعون کیوں نام رکھا بھائی؟ قرآن میں ہے فرعون نام رکھ دیے. تو نام اچھا رکھنا چاہیے. سب سے اچھا نام وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ، جس میں اللہ کی عبدیت ظاہر کی گئی ہو. یہ سب سے بہترین نام ہے. اس کے بعد نبیوں کے نام سب سے اچھے نام ہیں. انبیاء کے نام پر نام رکھنا چاہیے. صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام کے نام پر، اولیاء کے نام پر نام رکھنا چاہیے. ایسا نہیں اٹھ پٹانگ ناچنے گانے والیوں کے نام پر نام ہرگز نہیں رکھنا چاہیے. نام کا بھی اثر پڑتا ہے. اور اولاد کو ادب دے، اچھی چیزیں سکھلائے، اخلاق کی باتیں سکھلائے. ایسا نہیں اس کو سکھلائے کہ وہ فلاں تجھے گالی دے رہا ہے، دے 10-20 گالیاں اور اسے. فلاں تجھے مارا، چل 10 تھپڑ اسے مارتے، ہے کہ نہیں؟ اس طرح سے نہیں. فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرا دے. معلوم ہوا کہ شادی کرانا یہ والدین کا حق ہے. والدین پر اولاد کا حق ہے کہ اولاد کی شادی کرائے. لہذا جب بالغ ہو گیا تو اس کو شادی کی فکر کرنی چاہیے. لیکن اگر والدین کسی وجہ سے شادی نہ کرائے، اپنے مفاد کو پیش نظر رکھ کر، اور پھر اولاد نے کچھ گڑبڑی کر لی، فَأَصَابَ إِثْمًا، تو اب جو اس کا گناہ ہوگا، اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا، اس لیے کہ اس کا باپ ہی اصل ذمہ دار ہے. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ باپ کی طرف سے کوتاہی ہوئی ہو، یا باپ نے اپنے کسی مقصد کی وجہ سے، مثلا بیٹے کی کمائی کھانے کے لیے اس کی شادی نہیں کرائی، اس کی فکر نہیں کی، یا یہ کہ دوسری اولاد کی شادی کرانے کے لیے، لڑکیوں کی شادی کرانے کے لیے عام طور پر ماحول یہ ہے کہ بھائی بیٹوں سے ابھی کھاتے رہو بیٹیوں کی، چاہے اس سے کتنی چھوٹی ہو جائے، اس کی شادی کراؤ اور اس کے بعد پھر بیٹے کو دیکھیں گے، ہے کہ نہیں؟ ایسا ماحول ہے کہ نہیں؟ تو اگر اس طرح سے مفاد کے لیے ایسا کر رہا ہے تب باپ گنہگار ہوگا. اور اگر کسی پڑھائی کی وجہ سے یا کسی اہم کام کی وجہ سے تاخیر کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ باپ پر اس کا کوئی گناہ نہیں آئے گا. اگلی حدیث میں یہ بھی یہی بیان کیا گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جس کی بیٹی 12 سال کو پہنچ گئی اور باپ نے اس کا نکاح نہیں کرایا اور اس لڑکی نے، اس بیٹی نے کوئی گناہ کر لیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا. لڑکیوں پر گناہ کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اس لیے لڑکیوں کی خاص طور پہ شادی کرانے کی فکر کرنی چاہیے اور اس کو اچھا ادب دینا چاہیے. اور لڑکیوں کو ذریعہ مواصلات نہیں دینا چاہیے. مواصلات، کمیونیکیشن، بات چیت کرنے کے آلات. پرانے زمانے میں تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ عورتوں کو لکھنا نہ سکھاؤ، وَلَا تُعَلِّمُهُنَّ الْكِتَابَ، عورتوں کو لکھنا مت سکھاؤ. یعنی خاص طور پر ان لڑکیوں کو کہ جن لڑکیوں کا ظاہر زیادہ اچھا نہ ہو، ان لڑکیوں کو لکھنا بھی نہ سکھاؤ، اس لیے کہ لکھنا سیکھ کر اسے غلط استعمال کر سکتے ہیں.
تو جب اس زمانے میں لکھنا سکھانا بھی عیب سمجھا جاتا تھا، تو آج کل کے زمانے میں تو کمیونیکیشن کے آلات دینا یہ بہت بڑا جرم ہوگا، تو ان آلات کو نہیں دینا چاہیے۔ اگر یہ ایسا کچھ دے رہا ہے اور بیٹی نے پھر گناہ کر لیا تو ایسے سارا گناہ باپ پر پڑے گا۔